अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मेमन कम्युनिटी के 2 अफराद के लिए आला सिविल एजाज़ात का ऐलान। सलमान इकबाल के लिए सितारा इम्तियाज़ और हाजी हनीफ तैयब के लिए तमगा इम्तियाज़ का ऐलान। मेमन कम्युनिटी की खिदमत इंसानियत की काविशों को दुनिया भर में कदर की निगाह से देखा जाता है। थैलेसीमिया के खिलाफ जंग में मेमन बरादरी हमा वक्त कोशां। मुमताज़ मेमन शख्सियात का ब्लड डोनेशन कैंप का दौरा। आशूरा के मौके पर थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के लिए वाफर मिकदार में खून जमा किया गया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। वज़ीर आज़म का एयर लिफ्ट कंपनी में गैर मुल्की सरमायाकारी का खैर मकदम। कहते हैं कि हमारा मुल्क आलमी सरमायाकारी के लिए खुला हुआ है। IMF प्रोग्राम के बायस हुकूमत मुतादिद मसाइल हल नहीं कर सकी। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि बेहतर हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की बदौलत ही सरमायाकारी मुमकिन है। सनतकारों और सरमायाकारों को फोकस करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वेलकम बैक। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली 2 मुमताज़ शख्सियात के लिए आला सिविल एजाज़ात का ऐलान किया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में बसने वाले मेमन इंसानियत की फलाह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिसके सिले में उन्हें न सिर्फ मेमन कम्युनिटी बल्कि हुकूमती सतह पर भी सराहा जाता है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली 2 मुमताज़ शख्सियात के लिए आला सिविल एजाज़ात का ऐलान किया गया है। तफसीलात के मुताबिक सदर मुमलिकत की जानिब से कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल को खेलों के लिए खिदमत के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ अता किया गया है। सलमान इकबाल पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल फ्रेंचाइज कराची किंग्स के मालिक हैं, जो कि गुज़िश्ता साल ये टूर्नामेंट जीत कर तारीख रकम कर चुकी है। समाजी खदमात के एतराफ़ में हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब को भी तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया है, जो साबिक वफाकी वजीर की हैसियत से भी मुल्क और कौम की खिदमत कर चुके हैं। सितारा इम्तियाज़ पाकिस्तान में सिविल और अस्करी शख्सियात को अता किया जाने वाला तीसरा बड़ा एजाज़ है। सितारा इम्तियाज़ को सितारा फजीलत भी कहा जाता है। ये एक ऐसा एजाज़ है जो हुकूमत पाकिस्तान अस्करी और सिविल शख्सियात को अता करती है। सिविल शख्सियात को ये एजाज़ उनकी अदब, फ़नून लतीफ़ा, खेल, तिब या साइंस के मैदान में नुमाया खिदमत के एतराफ़ में दिया जाता है। आशूरा के मौके पर हुसैनी ब्लड बैंक की जानिब से लगाए जाने वाले कैंप के जरिए मेमन कम्युनिटी के तहत चलने वाली थैलेसीमिया सेंटर्स को खून के अतियात भेजे गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। हुसैनी ब्लड बैंक की जानिब से 9 और 10 मुहर्रम को थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में खून के अतियात जमा किए गए, जिनमें से खून की कई सौ बोतलें मेमन कम्युनिटी के तहत चलने वाले थैलेसीमिया सेंटर्स को अतिया की गईं। इस मौके पर मेमन बिरादरी के मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने भी कैंप का दौरा किया, जिसका मकसद थैलेसीमिया के खिलाफ काम करने वाले तमाम अफराद बिलखुसूस मेमन कम्युनिटी के लोगों और खून का अतिया करने वालों की हौसला अफजाई और इस काविश को सराहना था। इस मौके पर बाबाए थैलेसीमिया हाजी उस्मान परदेसी कैंप में मौजूद रहे और सारे अमल की निगरानी करते रहे। मेमन बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात बाबाए तालीम अब्दुल मजीद अब्दानी, ऑल पाकिस्तान मेमन यूथ फोरम के चेयरमैन नोमान वडेरा, गनी पोलानी, जावेद बुढ़ानी, फरहान जिक्रिया, अब्दुल रऊफ बालानी ने भी कैंप का दौरा किया।
تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کے لیے خون کی محفوظ فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ماہرین کی ٹیم بھی کیمپ میں موجود رہی۔ سی ای او حسینی بلڈ بینک اسد علی، جنہیں گراں قدر خدمات پر مجاہد تھیلیسیمیا بھی کہا جاتا ہے، WHO پاکستان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سرفراز جعفری اور ڈاکٹر آغا عمر دراز، چیف پیتھولوجسٹ، حسینی بلڈ بینک کی زیر نگرانی خون کی ہزاروں بوتلوں کے عطیات جمع کیے گئے، جنہیں بلا تفریق رنگ و نسل شہر بھر میں کام کرنے والے تھیلیسیمیا سینٹرز کو بھیجا گیا، جس سے تھیلیسیمیا سے متاثرہ کئی سو بچوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے گا۔ اس حوالے سے بابائے تھیلیسیمیا حاجی عثمان پردیسی کا کہنا تھا کہ تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کی خدمت کے لیے خون کے عطیات دینے پر حسینی بلڈ بینک کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میمن کمیونٹی کے تحت چلنے والے مختلف تھیلیسیمیا سینٹرز کو خون کے عطیات دیے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، اور ویسے بھی حسینی بلڈ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک تو ماشاء اللہ اسکریننگ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ جو بچے کو جو بلڈ دیا جاتا ہے وہ بالکل ہر بیماری سے پاک ہوتا ہے۔ تو بس میں کیا کہوں، میں تو ان کا شکریہ ہمیشہ ادا کرتا ہوں حسینی بلڈ کا، اور خاص کر کے ان کے جو سی او ہیں اسد علی صاحب کا، کہ جب بھی ان کو آدھی رات کو بھی کبھی کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے ایئر لفٹ کمپنی میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ کمپنی پاکستانی نوجوانوں کی جانب سے بنائی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایئر لفٹ کمپنی میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا ہے۔ جاری کیے گئے بیان میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ایئر لفٹ کمپنی میں $85 ملین کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ یہ کمپنی پاکستانی نوجوانوں کی جانب سے بنائی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم کا جاری کیے گئے بیان میں مزید کہنا ہے کہ ہمارا ملک عالمی سرمایہ کاری کے لیے کھلا ہوا ہے۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہماری حکومت سرمایہ کاروں کو مواقع کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ IMF پروگرام اور مالیاتی مسائل کے سبب حکومت متعدد مسائل حل نہ کر سکی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ IMF پروگرام اور مالیاتی مسائل کے سبب حکومت متعدد مسائل حل نہ کر سکی۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں خطاب کے دوران وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ بہتر حکومتی معاشی پالیسیوں کی بدولت ہی سرمایہ کاری ممکن ہے۔ حکومت نے وفاقی بجٹ میں تاجروں کو سہولیات دی ہیں اور مسائل کے حل کے لیے بھی سرگرم ہے، تاہم صنعت کاروں کو لاحق کچھ تحفظات کو بھی دور کیا گیا ہے۔ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ IMF پروگرام اور مالیاتی مسائل کے سبب حکومت متعدد مسائل حل نہ کر سکی، تاہم حکومت تجارت اور صنعت اور سرمایہ کاروں کے لیے درست سمت کا تعین کر رہی ہے۔ تاجروں کو مطمئن کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، جبکہ حکومت نے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے طویل، مختصر اور درمیانی مدت کی منصوبہ بندی کی ہے۔ بجٹ سے ایک مہینہ پہلے اس قسم کی ریڈیکل جو چینج ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی وہ جو سفارش ہے اس کو ہم نے سیریسلی نہیں لیا۔ وہ ہم بیٹھیں گے اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان کی معیشت میں کس وقت ہم اس قسم کی ریڈیکل چینج لائیں تاکہ ہمارے جو IMF کے ساتھ کنڈیشنالٹیز ہیں وہ بھی بریچ نہ ہوں، اور ملک کو جو ریونیوز کی ضرورت ہے اس میں بھی کوئی ٹیمپریری ڈپ نہ آئے، کہ ایسی جو ریڈیکل چیزیں ہوتی ہیں اس کا شارٹ ٹرم میں ثمرات سامنے نہیں آتے، لانگ ٹرم میں ان کے بزیادہ فوائد ہوتے ہیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ ہم پر اعتماد کریں صنعتی ترقی کے لیے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ صنعت کار اور سرمایہ کاروں کو فوکس کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ اہم ایشو پر ہمیشہ بات کی جاتی رہی ہے۔ FBR بھی پوائنٹ آف سیلز کے معاملے پر تیزی سے پیش رفت کر رہا ہے۔ صنعت کاروں نے جو مسائل اجاگر کیے ان پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ گزشتہ ہفتے معیشت کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد وزیر اعظم کو بھی آگاہ کیا کہ ہم نے کیا وعدے کیے، کون سے اہداف حاصل کیے اور کیا نہ کر سکے، جبکہ توانائی، زراعت، انڈسٹریز اور CPEC کو بھی فوکس کیا گیا ہے۔
تو میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو بھی اب ہماری مشاورت ہوگی اور ہم لوگ پالیسیز بنایا کریں گے، اس میں آپ ایک بالکل کلیدی جو ہے کردار جو ہے وہ نبھائیں گے. آپ کا جو ہم لوگ پروسیس بنائیں گے، جو میں نے ایف بی ٹیکسز پہ بھی ہے، بزنس کی دوسری پالیسیز پہ بھی ہے، بیکاز آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں چیئرمین ہوں ECC کا بھی، تو اس لیے ساری باقی جو منسٹریز ہیں وہ بھی ECC کے تھرو جاتی ہیں. تو آٹو پالیسی ہو گئی، باقی انڈسٹریل پالیسیز ہو گئی، کمرشل کامرس کی پالیسیز ہو گئی، سب کے بیچ میں ہم آپ کو ایک میجر ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پہ ہم آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے. گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی.